بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام لیے جنت کی چابی، اور اپنے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں بہت پیاری پیاری باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائیں گی، لہٰذا اول تاخیر ہمارے اس پروگرام میں آپ ضرور شریک رہیے گا۔ آج بھی بہت کچھ سیکھنے والے ہیں اور بہت ہی انشاءاللہ الکریم اچھی باتیں، بہت نئی باتیں انشاءاللہ الکریم آپ تک پہنچائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ضرور شریک رہیے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کے اوپر ایک زبردست واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو قدم قدم پر درود پاک کی کثرت کر رہا تھا، درود پاک پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے کہا اے نوجوان، تم تسبیح و تحلیل یعنی سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ چھوڑ کر صرف درود پاک ہی پڑھ رہے ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جوان نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، سفیان ثوری۔ اس نے کہا، اگر آپ کا شمار اللہ پاک کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حج کے ارادے سے نکلا، راستے میں ایک جگہ میرا باپ سخت بیمار ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اسے موت سے نہ بچا سکا۔ موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، ان کا چہرہ کالا ہو گیا۔ میں نے بڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا۔ اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھیں بھاری ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں ایک ایسے حسین کو دیکھا جو حسن میں بے مثال تھا، سبحان اللہ۔ اس کا لباس نہایت صاف ستھرا تھا اور اس کے پاکیزہ جسم سے خوشبو کی لہریں اٹھ رہی تھیں، سبحان اللہ۔ وہ ناز کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جب وہ واپسی تشریف لے جانے لگے تو میں نے دامن تھام کر عرض کی، اللہ پاک نے آپ کے طفیل اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی آبرو رکھ لی، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں صاحب قرآن اللہ کا نبی محمد بن عبداللہ ہوں، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیرا باپ اگرچہ بہت گناہ گار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہو گئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی، اور میں ہر اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے فریاد رس یعنی فریاد سننے والا ہوں، سبحان اللہ۔ جوان نے کہا، اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ سفید اور چمکتا دمکتا ہو چکا تھا، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد چہرہ سیاہ ہو گیا، چہرہ کالا ہو گیا، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور اسی درود پاک کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مدد فرمائی اور آپ نے اس کا چہرہ روشن فرما دیا، سبحان اللہ۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ درود پاک پڑھنے کی کیسی پیاری برکتیں ہیں، کیسی فضیلتیں ہیں، تو ہمیں بھی درود پاک کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ کم سے کم دن بھر میں 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں،
علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی جو ہے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نماز کے نور اور نمازیوں کے چمکتے چہروں کا ذکر سنا، لیکن یاد رکھیے نماز صرف اٹھنے بیٹھنے اور ارکان کو جلدی جلدی ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے کچھ ظاہری آداب بھی ہوتے ہیں اور کچھ باطنی آداب بھی ہوتے ہیں۔ اگر نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو وہ نماز قبول ہونے کے بجائے انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز انسان کی زندگی کو کیسے بدلتی ہے اور نماز میں چوری کرنے کا کیا نقصان ہے۔ آئیے سب سے پہلے ایک دل ہلا دینے والا اور عبرتناک سچا واقعہ سنتے ہیں کہ کس طرح نماز کی برکت سے ایک انسان کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب نزہۃ المجالس میں ایک انتہائی عجیب اور سبق آموز حکایت بیان فرمائی ہے، چنانچہ آپ اسے غور کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ وہ لکھتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ایک شخص کسی بہت ہی شریف اور پرہیزگار شادی شدہ عورت کے پیچھے پڑ گیا اور معاذ اللہ اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے اپنی بری نیت کے ساتھ اس خاتون کو ایک خط لکھا، ایک چٹھی لکھی۔ وہ خاتون بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس نے اس خط کو اپنے نیک پرہیزگار شوہر کو دکھا دیا جو کہ وہ اپنے علاقے کے مسجد کے امام تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، اب آگے کیا ہوتا ہے سنیے۔ شوہر نے غصہ کرنے یا لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے حکمت عملی سے کام لیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس شخص کو میری طرف سے یہ جواب لکھ کر بھیجو، اگر تم اپنے مقصد میں سچے ہو تو فلاں مسجد میں جو امام صاحب ہیں ان کے پیچھے بلا ناگا 40 دن تک 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرو، اس کے بعد جو کہو گے دیکھا جائے گا۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، اس شخص نے سوچا کہ 40 دن کی تو ہی بات ہے، بس 40 دن کی بات ہے، اس کے بعد ہماری خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اب اس نے جو ہے اس شرط کو پوری کرنے کے لیے مسجد میں آنا شروع کر دیا اور امام صاحب کے پیچھے پابندی سے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے گھر میں اور سچی نماز میں وہ طاقت ہے کہ پتھر دل بھی پگھل جاتے ہیں۔ جو جو دن گزرتے گئے، نماز کے انوار و برکات اس کے دل پر اثر کرنے لگے، اس کے اندر کا اندھیرا دور ہونے لگا اور دل کی دنیا بدل گئی۔ جب 40 دن پورے ہوئے تو اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کے کہنے پر بندے کے ذریعے کہلوایا کہ تمہاری شرط پوری ہو گئی ہے، اب بتاؤ۔ اس شخص نے روتے ہوئے جواب بھیجا، خدا کی قسم مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو حرام کاری کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس نماز کی برکت نے میری آنکھیں کھول دی۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے توبہ کی توفیق دی اور مجھے گناہوں کے دلدل سے نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ جب مسجد کے امام صاحب اس خاتون کے شوہر نے یہ خوبصورت جواب سنا تو ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ سبحان اللہ، کیا ہوا؟ ان کا چہرہ کھل اٹھا اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بالکل سچ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصریف میں نقل کرتے ہیں، جب کوئی مومن بندہ
خلوص دل کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آسمان کے فرشتوں کی 10 صفیں اس نماز کو دیکھ کر تعجب اور رشک کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان میں سے ہر ایک صف میں 10,000 فرشتے ہوتے ہیں، یعنی کل 1,00,000 فرشتے ایک نمازی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے اس لیے تعجب کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں میں عبادات کو تقسیم فرمایا ہے، کوئی صرف قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، مگر یہ انسان کتنا عظیم ہے کہ اکیلا ہی ایک نماز میں یہ سارے طریقے ادا کر دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمیں کیسی نعمتوں سے نوازا ہے اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ اب پیارے FGN چینل کے ناظرین، اب یہاں پر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال کئی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور یہ جو ہے گھومتا رہتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ نماز گناہوں اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو آج ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی جھوٹ، غیبت، سود اور لڑائی جھگڑوں میں بھی مبتلا ہے۔ ایسا کیوں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے طریقے میں خرابی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے کا۔ نماز ہم مسجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بظاہر ہمارا جسم جو ہے مسجد میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا ذہن جو ہے کہیں اور ہوتا ہے، کہیں کاروبار میں ہوتا ہے، کہیں جو ہے دکان پر لگا ہوتا ہے، تو کہیں گھر کے سودا سامان لانے میں لگا ہوتا ہے، کہیں بچوں میں ہمارا دل لگا ہوتا ہے، تو کہیں ہمیں گھر پر کوئی کام یاد آ جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسی ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں لگی رہتی ہیں۔ تو FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم نماز کو اچھے انداز سے پڑھیں گے تو ضرور ان برکتوں سے ہم مالا مال ہوں گے، اور ضرور انشاءاللہ الکریم وہ ہمیں بے حیائی، جھوٹ، غیبت، چغلی اور طرح طرح کی ان گناہوں سے انشاءاللہ الکریم ہمیں چھٹکارا دلائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز ہمیں اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ہم اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے جو ہے ہاتھ کو اچھے سے نہیں رکھتے ہیں، سجدہ اچھے سے نہیں کرتے ہیں، قیام اچھے سے نہیں کرتے ہیں، رکوع اچھے سے نہیں کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم نماز کو اچھے انداز سے نہیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نماز جو ہے ہمیں برے کاموں سے کیسے روکے گی۔ نماز کی پابندی کریں، نماز اچھے انداز سے پڑھیں گے، اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو مستحبات ہیں، جو مکروہات ہیں، جو اس کے جو ہے بہت سارے جو احکامات ہیں، ان سب کو جب ہم سیکھ کے اس کو پیش نظر رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم ان سے جو ہے ان گناہوں سے، یعنی جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، وعدہ خلافی، بے حیائی، ان سارے گناہوں سے ہمیں نجات مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک انسان 60 برس یعنی اپنی پوری زندگی تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے، لیکن بارگاہ الہی میں اس کی کوئی ایک نماز بھی مقبول نہیں ہوتی، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ کبھی اپنے رکوع کو پورا نہیں کرتا تو کبھی اپنے سجدے کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا۔ استغفر اللہ، یعنی جلدی جلدی سجدے سے سر اٹھایا اور دوسرے سجدے میں چلے گئے، کمر سیدھی ہی نہیں ہوئی۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، جب ہماری نمازوں کا حال یہ ہوگا تو کہاں سے ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوگی؟ آئیے ایک اور بات سنیے۔ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی نماز میں چوری کرتا ہے جب بھی اس کو برکتیں نہیں ملیں گی۔
حالانکہ بات یہ ہوئی اور ایک ذہن میں بھی بات آ رہی ہوگی کہ نماز میں چوری، یہ نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں میں سب سے بدترین چور کون ہے، سب سے برا چور کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کوئی اپنی نماز میں چوری کیسے کر سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس طرح کہ اپنی نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ نماز کا چور بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز کا چور ہے یہ دنیا کے چور سے بھی برا چور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دنیا کا چور ہوتا ہے وہ بظاہر سزا بھی پاتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے، جبکہ نماز کا چور یہ صرف جو ہے نماز میں چوری کرتا ہے، اس کو صرف گناہ ملتا ہے اور اس کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں ملتا، صرف اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا جو مال کا چور ہوتا ہے وہ بندے کا حق مارتا ہے، اور جو نماز میں چوری کرتا ہے وہ اللہ پاک کا۔ تو FGN چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے کہ کیا ہم سے نماز میں چوری تو نہیں ہو رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے اپنے سجدے کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں، اپنے ہم رکوع کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا ہوا کہ ہم سجدے میں گئے فوراً اٹھ گئے، پھر سجدے میں گئے پھر اٹھ گئے، جو بولتے ہیں نا کہ اٹھک بیٹھک کرنا، تو کہیں ایسا معمول تو ہمارا نہیں ہے؟ اور اگر ایسا معمول ہے تو FGN چینل کے ناظرین اس پر ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اگر بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا رہے اور اپنے سجدے کو اچھے طریقے سے ادا نہ کرے، رکوع کو اچھے طریقے سے ادا نہ کرے، تو اس کی ایک بھی نماز اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ہمیں نماز تو پڑھنا ہے لیکن نماز کو اچھے سے سیکھ کر پڑھنا ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، وہ کون سی نماز ہے جو ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے، بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں سنیے اور ذرا غور سے سنیے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص ٹھیک طریقے سے ارکان کو اطمینان سے ادا کیے بغیر جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ایک کالی یعنی سیاہ شکل اختیار کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تجھے ویسا ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ پھر فرشتے اس نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ ہماری نماز یہ نماز ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، یا ایسی نماز ہے جو ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے؟ FGN چینل کے ناظرین، روایتوں میں ملتا ہے کہ جو بندہ اچھے سے وضو کرتا ہے، پھر نماز کو اطمینان کے ساتھ اچھے سے پڑھتا ہے، رکوع اچھے سے کرتا ہے، سجدے اچھے سے کرتا ہے اور تلاوت قرآن بھی اچھے سے کرتا ہے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ پاک، جس طرح اس نے میری حفاظت کی اسی طرح تو اس کی بھی حفاظت فرما۔ FGN چینل کے ناظرین، اب وہ نماز ایک نور کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، یہاں تک کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کو اللہ پاک کی بارگاہ میں
پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح اگر کوئی وضو اچھے سے نہیں کرتا ہے، نماز اچھے سے نہیں پڑھتا ہے، قرات اچھے سے نہیں کرتا ہے، سجدے اچھے سے نہیں کرتا ہے، اور نماز سے جب فارغ ہوتا ہے تو پھر نماز کہتی ہے اللہ پاک تجھے چھوڑے جس طرح تو نے مجھے چھوڑا ہے۔ اس کے بعد اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور لیکن اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا، کوئی چمک نہیں ہوتا۔ آسمان کی طرف جب لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے ہیں۔ پھر اس نماز کو لا کر پرانے کپڑے میں جیسے لپیٹا جاتا ہے، پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے کہ ہماری نماز کون سی قسم میں آتی ہے۔ وہ نور والی قسم میں آتی ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، نور ہوتی ہے، وہ نماز ہماری ہے، یا ہماری دوسری نماز ہے کہ جسے آسمان کی طرف جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے، دروازے نہیں کھلتے ہیں، یہاں تک کہ کپڑے کی طرح، پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر وہ ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے، اگر ہماری جو قسم ہے وہ یہ والی ہے کہ ہماری نماز ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے، تو FGN چینل کے ناظرین اپنے نماز کو آپ اچھے سے ادا کیجئے، نماز کو سیکھ کر ادا کیجئے۔ اور الحمدللہ نماز سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہونے والے کورس بھی ہیں، جگہ جگہ پر نماز کورس بھی کرایا جاتا ہے، اور ساتھ میں الحمدللہ ہر مہینے دعوت اسلامی انڈیا کے تحت قافلے بھی سفر ہوتے ہیں۔ جب آپ قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ الکریم وہاں پر جا کے آپ کو نمازیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ الحمدللہ قافلے میں ہوتا کیا ہے؟ قافلے میں نماز کے واجبات سکھائے جاتے ہیں، نماز کی شرائط سکھائی جاتی ہیں، نماز کے جو مکروہات ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، مستحبات سکھائے جاتے ہیں، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، اور بہت ساری باتیں وہاں پر سکھائی جاتی ہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، غسل کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، یعنی ایک نماز میں ہماری نماز اچھی ہو جائے، ہماری نماز بہتر ہو جائے، اس میں جتنی چیزیں آتی ہیں ساری چیزیں قافلے کے اندر سکھائی جاتی ہیں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین آپ بھی ضرور دعوت اسلامی انڈیا کے تحت قافلوں میں سفر کیجئے، انشاءاللہ الکریم بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین امید کرتے ہیں کہ بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ نے سیکھی ہوں گی، اور اس پر عمل کرنے کی بھی آپ نیت کر لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی، دونوں جہان کی بے شمار بھلائیاں برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین انشاءاللہ الکریم جو اس کے بعد ہمارا ایپیسوڈ آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے کہ کس طرح نماز کی برکت سے تنور کے دہکتے ہوئے انگارے عقیق بن گئے، یعنی وہ پھول بن گئے، اور انشاءاللہ الکریم بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ الکریم آنے والے ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے۔ لہٰذا اس ایپیسوڈ کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے، اور اس سلسلے کی لنک کو آپ ضرور شیئر فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔